بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول ساحل تمنا بائی اقرا صغیر احمد، اور یہ کمپلیٹ ناول ہے۔ وہ آج آفس میں بہت تھک گیا تھا۔ سارا دن سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملی تھی۔ شانے، کمر، گردن گویا ہر جوڑ اکڑ کر رہ گیا تھا۔ اس کی خواہش فوری بات لینے کی تھی۔ حسب عادت اس نے گھر میں داخل ہو کے امی کو سلام کیا اور بریف کیس اٹھائے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، اور جب وہ آخری سیڑھی پر قدم رکھنے ہی والا تھا کہ کوئی راہداری سے بھاگتا ہوا آیا تھا۔ قبل اس کے کہ وہ ایک طرف ہو کر بچاؤ کی صورت اختیار کرتا، وہ کسی طوفان کی طرح اسے ٹکرائی تھی۔ نتیجتاً وہ نہ خود کو سنبھال پا رہا، نہ اسے تھام سکا اور لڑکتا چلا گیا۔ اسی بل دو نسوانی چیخیں ابھری تھی، جن میں سے ایک نینی کی آواز اس کے لیے نئی نہ تھی، البتہ دوسری آواز بالکل نئی اور اجنبی تھی۔ ماحول میں جو خاموشی پھیلی ہوئی تھی، اس خاموشی کو دھم دھم دھڑ 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 کی تیز آواز نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ الہی خیر! عشرت بانو کچن سے حواس باختہ سی کہتی ہوئی نکلی تھی، اور حسان اور قندیل کو لڑکتے دیکھ کر ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ گھبرا کے ان کی طرف بڑھی تھی۔ نینی بھی گھبرائی بوکھلائی سے نیچے اتر رہی تھی۔ حسان لڑکتا ہوا نیچے فرش پہ آ گرا تھا اور اٹھنا بھی نہ پایا تھا کہ پہلے وزنی بریف کیس سر پہ آ گرا، پھر وہ مہکتا ہوا وجود جس کو ایک جھٹکے سے دور کر کے وہ کھڑا ہوا تھا۔ اعصاب پہلے ہی تھکے ہوئے تھے۔ مستزاد اس آفت نے کئی دردوں سے آشنا کر دیا تھا۔ ان تکالیف سے زیادہ اہانت اسے امی اور نینی کے سامنے گرنے سے ہو رہی تھی۔ مارے خجالت کے وہ نگاہ نہ اٹھا پا رہا تھا۔ اسٹوپڈ کون ہو تم؟ وہ اسے شدید غصے میں مخاطب ہوا۔ بیٹا چوٹ تو نہیں آئی؟ یہ قندیل ہے بھائی ریاض کی بیٹی، تمہارے دفتر جانے کے بعد آئی ہے۔ عشرت بانو جو بیٹے کی ازحد سنجیدہ رکھ رکھاؤ والی عادت سے واقف تھی، سمجھ رہی تھی کہ وہ اس وقت کس قدر شرمندگی محسوس کر رہا ہے، سو جلدی سے انہوں نے بات سنبھالی تھی۔ جواباً وہ خاموشی سے واپس چلا گیا، اور انہوں نے آگے بڑھ کے قندیل کو سینے سے لگا لیا، جو اس کے رویے پہ ششتر تھی، جس نے بری طرح سے اسے جھڑکا تھا۔ برا مت ماننا بیٹی، حسان کی عادت مختلف ہے، وہ دل کا برا نہیں ہے۔ آئی ایم سوری، یہ میری وجہ سے ہوا۔ تو میں چوٹیں بھی آئیں اور پہلی ملاقات میں بھائی سے ڈانٹ بھی پڑ گئی، ریئلی سوری۔ نینی کا لہجہ ندامت سے بھیگ رہا تھا، اور دراصل وہ دونوں شرارت کرتی نیچے آ رہی تھی۔ قندیل آگے آنے کی وجہ سے پیر سلپ ہونے کے باعث خود پہ قابو نہ پا سکی۔ توازن بگڑنے پہ وہ اوپر آتے حسان سے ٹکرائی۔ وہ جو ڈھیلے ڈھالے انداز میں اوپر چڑھا تھا، توازن بگڑنے کی صورت میں گرتا چلا گیا۔ کوئی باتیں جو ہو گیا سو ہو گیا، اب فکر کیا کرنی؟ آر یو رائٹ پارٹنر؟ کیا ہوا؟ آر یو آل رائٹ پارٹنر؟ کیا ہوا؟ عمیر اسے خوشنما پھولوں کا بوکے پکڑاتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ اوہ! آتے ہی بھائی کو گرا دیا، جانے ٹکر مار دی۔ عشرت اس کی پشت پر دھپ لگا کر بولی۔ بات لے کے وہ لیٹ گیا تھا، نیند آنکھوں سے دور ہو چکی تھی۔ دونوں تکیے سر کے نیچے رکھے اور تکیوں کے گرد ہاتھ لپیٹتے ہوئے یک ٹک چھت کو گھورا تھا۔ اس احمق لڑکی کی وجہ سے کتنی سبکی ہوئی تھی۔ وہ بے حد وقار اور تمکنت اور سنجیدگی سے رہنے کا عادی تھا، نہ بے وجہ بات کرتا تھا نہ سنتا تھا۔ اس کا روب و دبدبہ عمیر جیسے کھلنڈر اور شوخ مزاج بندے پر بھی چلتا تھا۔ نینی اور عشرت بانو بھی اس کے موجودگی میں دبے پاؤں چلتی تھی۔ کسی بزرگ ہستی کی طرح اس کے اس گھر میں احترام کیا جاتا تھا، خیال رکھا جاتا تھا، جو اسے لگ رہا تھا کہ آج مٹی ہو گیا۔ پہلی ملاقات میں اس لڑکی نے اس پر بہت برا تاثر چھوڑا تھا۔ مارے اشتعال کے وہ چائے پر بھی نہیں آیا، کمرے میں ہی پی لی تھی۔ رات کھانے پہ خوب اہتمام تھا۔ فرائیڈ رائس، چکن بروز، کچے قیمے کے کباب، رشین سلاد، لوکی کا رائتا اور فروٹ پڈنگ۔ عمیر نینی کی نوک جھونک چل رہی تھی۔ عشرت اسے گھر والوں کے متعلق بات کر رہی تھی۔ من دور سے بھاری قدموں کی آہٹیں ابھری۔ چھیڑ چھاڑ کرتا عمیر اس طرح مؤدب ہو کر بیٹھ گیا گویا ہنسنا درکنار وہ مسکرانا بھی نہ جانتا ہو۔ نینی نے صورت سے سر پہ دوپٹہ اوڑھا تھا۔ عشرت بانو نے سر پہ اوڑھی چادر کو از سر نو درست کیا۔ جس ماحول میں کچھ دیر قبل شوخیاں رقص کر رہی تھی، وہاں آن واحد میں خاموشی نے اداس ڈیرے ڈال لیے تھے۔ یہ سب ایک شخص کی آمد پہ ہوا تھا جو ان میں سے ہی تھا، اس گھر کا فرد تھا۔ سخت حیران ہوئی تھی۔ اسکائی بلو شلوار سوٹ میں خوشبوئیں پھیلاتا ہوا چیئر پر بیٹھ گیا۔ کھانا اسے خاموشی میں کھایا گیا، گویا وہ انسانی روبوٹ ہوں۔ وہ اس گھر میں کیا آئی خوشیوں، کہکوں اور گہما گہمیوں نے بسیرے کر لیے تھے۔ وہ در و دیوار جو دبیز خاموشیوں سناٹوں کے عادی تھے، اس تبدیلی سے وہ بھی گونجتے، خوش و خرم دکھائی دیتے تھے۔ عشرت بھی ایک عرصے بعد بچوں کے ساتھ ہنسی مسکراتی نظر آ رہی تھی۔ عمیر کی یونیورسٹی کی چھٹیاں تھیں، وہ روز ہی نہ کہیں تفریح کے لیے لے جاتا تھا۔ عشرت ان کے ساتھ بہت کم ہوتی تھی۔ حسان نے کبھی ان کے ساتھ شرکت نہ کی۔ اسے یہاں آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اس دوران وہ پوری طرح اس کی روٹین لائف سمجھ چکی تھی۔
وہ صبح آفس جاتا تو شام کو واپسی ہوتی. اس روٹین میں چینج جب آتا جب کسی بزنس ڈیلیگیشن سے میٹنگ ہوتی یا ڈنر. شام کی چائے وہ لان میں پینے کا عادی تھا. چہرے پہ گہری سنجیدگی اور لبوں پہ جامد خاموشی. اگر نینی عمیر یا عشرت کی کوئی بات کرتے تو جواب دیتا ورنہ لا تعلق سا رہتا تھا. اس کے خوف سے عمیر بھی کبھی گھر سے زیادہ ٹائم باہر نہیں رہتا تھا. کسی ضروری کام سے جاتا بھی تو جلد واپس آ جاتا. نینی میرا دل چاہتا ہے. وہ مسکراہٹ دبا کر بولی. کیا دل چاہتا ہے؟ وہ بالوں میں برش کرتے ہوئے بولی. نہیں تمہیں نانی کہنے کو. واٹ؟ مذاق کر رہی ہو؟ نہیں سچ کہہ رہی ہوں. یہ تمہارے وائٹ بال تمہیں نینی نہیں نانی ظاہر کرتے ہیں. آج بال سفید ہوئے ہیں، کل دانت ٹوٹیں گے اور پرسوں کمر جھک جائے گی. اسے ستانے پہ مائل تھی. واقعی یہ بال میرے فلو سے وائٹ ہو گئے ہیں. تیزی سے ہوتے سفید بالوں نے اسے پہلے ہی فکر مند کر رکھا تھا. چلو کسی پارلر میں ڈائی کروا لو. میں بھی کب سے یہی سوچ رہی ہوں، لیکن پارلر کس کے ساتھ جائیں گے؟ عمیر گھر پر نہیں ہے. حسان بھائی تو ہے ان کے ساتھ. نہیں بھائی، میں عمیر کا انتظار کر لوں گی، کل چلیں گے. عمیر کی طرح وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، بلکہ بڑے بھائی ہیں. ان کی ذمہ داری زیادہ ہے نہ کہ عمیر کی. وہ چڑ کر بولی. وہ عمیر سے زیادہ ذمہ دار ہے. پاپا کے بعد وہی تو ہمارا سہارا ہے. نینی کے انداز میں عقیدت بھری محبت تھی بھائی کے لیے. لاؤنج میں بیٹھے حسان کی سماعتیں سب سن رہی تھیں. جہاں بہن کی محبت سے اس کے اندر تمانیت ابھری تھی، وہیں اس لڑکی کے باغیانہ ورگلانے والے خیالات نے اس کے خلاف مزید بدظن کر دیا تھا. ایسے ہوتے ہیں ذمہ دار اور سہارے بننے والے. میرے بھی 2 بڑے بھائی ہیں. ان کے گھر میں آنے سے بہاریں آ جاتی ہیں. ہنسی مذاق ہنگامے پکنک پارٹی زندگی جھوم اٹھتی ہے. یہاں تمہارے بھائی آتے ہیں تو لگتا ہے کرفیو لگ گیا، گھر ویرانہ بن جاتا ہے. خاموش اداس ویران سب روبوٹ بن جاتے ہو. چلتے پھرتے جیتے جاگتے مگر قوت گویائی سے محروم. تم لوگوں نے خام کو ان کو ہوا بنا دیا ہے. پلیز قندیل خاموش ہو جاؤ. میں بھائی کے متعلق کچھ نہیں سن سکتی. تمہاری ایسی باتوں نے تو انہیں تم لوگوں سے دور کر دیا. یہ زیادتی ہے. ٹھہرو میں معلوم کر کے آتی ہوں. اس کے منع کرنے کے باوجود اسے ڈھونڈتی ہوئی لاؤنج میں چلے آئی. حسان بھائی ہمیں شاپنگ سینٹر لے چلیں. وہ خود اعتمادی سے اس سے مخاطب ہوئی تھی. کیوں؟ کل 2 مہر کے ساتھ گئی تھی، آج کیا کام آ گیا؟ سامنے پہلے اخبار سے نگاہیں اٹھائے بغیر گھمبیر لہجے میں گویا ہوا. شاپنگ تو جتنی کی جائے کام ہے. اس نے لاپرواہی سے کہا. مجھے لڑکیوں کے بلا ضرورت شاپنگ اور گھر سے نکلنا ناپسند ہے. گھر میں اطمینان سے بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی. وہ لفظ جما کے گویا ہوا اور چلا گیا. وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی. پھپھو جان، حسان بھائی اتنے سڑیل مزاج کیوں ہیں؟ بات کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے انگارے چبا رہے ہوں. دیکھتے ہیں تو آگ کے تپش کا احساس ہوتا ہے. ویسے کیوں ہے؟ تب کر عشرت کے پاس گئے. ارے کیا ہوا؟ کچھ کہا ہے اس نے؟ وہ چوٹی باندھتی ہوئی مسکرائی. شاپنگ کا کہا تھا، جھٹ منع کر دیا اور باتیں علیحدہ سنائی. وہ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی. مما ڈیڈی کے لاڈ پیار کے علاوہ بھائیوں کے بے انتہا محبت بھی اس کو میسر تھی. وہ ان کے محبتوں کے بڑے ناجائز فائدے بھی اٹھاتی تھی. کراچی آنے کی ضد بھی ان میں سے ایک تھی. یہاں کر اسے محسوس ہوا نینی عمیر اور پھپھو جان کس قدر حب زدہ زندگی جی رہے ہیں. حسان نے ذمہ داریاں نبھائی تھی تو احسانات کے بوجھ ان کے کندھوں پر بھی ڈال دیے تھے، جنہوں نے ان کے خوشگوار تعلقات اور محبتوں کو کچل ڈالا تھا. پرتکلف احترام حب سے زیادہ ہو رہا تھا، حب سے زندہ ہو رہا تھا. تم دل چھوٹا مت کرو، عمیر آئے گا، اس کے ساتھ چلی جانا، وہ منع نہیں کرے گا. آپ نے میری سوال کا جواب نہیں دیا کہ وہ آپ لوگوں سے علیحدہ کیوں ہیں. گنگا ٹیبل پر رکھ کے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئی. حسان عمیر کی طرح شوخ و شریر ہوا کرتا تھا. تمہارے پھپھا اس کے دلچسپ شرارتوں سے بہت محظوظ ہوا کرتے تھے. ان کے قریب بھی بہت تھا. بچے اپنے باپ سے پیار کرتے ہیں. اسے اپنے پاپا سے عشق تھا. رات کو انہیں دیکھتے ہوئے سوتا تھا، صبح اٹھتے ہی انہیں دیکھتا تھا. ان کی اچانک حادثاتی موت نے اسے بالکل بدل دیا. ان دنیا فرسٹ ایئر میں تھا، بہت کم عمر تھا. اس کم عمری میں اس نے پڑھائی بھی مکمل کی اور بزنس بھی سنبھالا. آج ہم عزت و وقار کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں تو یہ اسی کی محنت ہے. اگر وہ اس طرح خود کو مشین نہ بنا لیتا تو کون سہارا دیتا ہمیں؟ رشتہ داریاں دوستیاں اچھے وقت کے لیے ہوتے ہیں، برے وقت میں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. کوئی نہیں پوچھتا خراب حالات میں. میرے بچے نے ہماری خاطر دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑ لیا. اس کی عمر ہی کیا ہے؟ عمر سے 2 سال ہی تو بڑا ہے میرا حساس و ہونہار بچہ.
گزرے دنوں کی یادوں نے ان کی آنکھیں نم کر دی تھی۔ آئی ایم سوری پھپھو، آپ کو میری باتوں نے رنجیدہ کر دیا۔ نہیں بیٹی، وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ گھر سے بار بار کالز آ رہی تھیں۔ وہ سب اسے بےحد مس کر رہے تھے اور وہ بھی انہیں مس کرنے لگی تھی۔ پہلی بار وہ ان سب سے اتنا دور ہوئی تھی، ایک ماں ہونے والا تھا۔ اب اس کی طبیعت بھی یہاں سے اچاٹ ہونے لگی تھی۔ وجہ حسان کی ذات تھی، جو منہ سے تو کچھ نہ کہتا، مگر اس کی وجہ چہرے پر پھیلی بیزاری اور نگاہوں سے جھانکتی ہوئی ناگواری اس کی حساس و کومل طبیعت سے چھپی نہ رہتی تھی۔ نامعلوم کیوں اسے ناپسند کرتا تھا۔ پھولوں کے ڈھیر میں کانٹوں کی چبھن پھولوں کی تازگی و شگفتگی پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان تینوں کے بے حد محبت کے باوجود اسے ایک شخص کی بیزاری اور بے اعتنائی اس کی عزت نفس کو مجروح کر رہی تھی۔ وہ جانا چاہ رہی تھی۔ اسی دوران نینی کا پروپوزل آ گیا۔ لوگ اچھی فیملی کے تھے۔ وہ لڑکا حسان کے دوست کا بھائی تھا، ایئر فورس میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ حسان کی خواہش تھی نینی کی شادی حسیب رضا سے ہی ہو۔ ان لوگوں نے نینی کو کسی تقریب میں دیکھا تھا اور 100 جان سے فدا ہو گئے تھے۔ معاملہ دونوں جانب ہی مضبوط تھا، صرف فارمیلٹیز پوری کرنی تھی۔ عشرت خاتون نے اپنی اکلوتی نان کو بلوا لیا تھا۔ ڈنر پر حسیب کی فیملی انوائٹ تھی۔ کھڑے نقوش اور صاف و شفاف رنگت اور باروب شخصیت والی آمنہ بیگم کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ حسان کے سرخ و سفید رنگت و نقوش ان سے ملتے ہیں، اور اس بات کا اسے جلد احساس ہو گیا تھا کہ صرف شخصیت ہی نہیں، مزاج بھی میں بھی وہ یکساں ہیں۔ پھپھو نے اس کا تعارف کروایا تھا۔ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے بڑی کڑی نگاہوں سے ان کا جائزہ لیتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہارے بھائی کو تمہاری یاد آ گئی؟ ہاں بھائی، ظاہری بات ہے، اب ماشاءاللہ حسان نے خوب ترقی کر لیا۔ خیر، خوشحالی تو میرے بھائی کے دور زندگی میں بھی تھی، اب میرے بھتیجے کی بے مثل محنت اور ریاضت سے دگنی ہو گئی ہے۔ ایسے لائق اور قابل دولت مند لڑکوں کی سب ہی قدر کرتے ہیں۔ پھر بیٹیاں جوان ہو جائیں تو رشتہ داروں کی سوئی محبت جاگ اٹھتی ہے۔ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، وہ نخوت بھرے اور خودخری اور مغروریت سے چور لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اپنی ذات کو مد نظر رکھنے والے، دوسروں کے احساسات اور جذبات کی قطعی پرواہ نہ کرنے والے وہ پھپھو بھتیجے یکساں ذہنیت کے عکاس تھے۔ اپنے لاابالی پن اور عدم دلچسپی کے باعث وہ ان کی باتوں کا مفہوم نہ سمجھ سکے، مگر اس کے حساس طبیعت پر ان کا لٹ مار انداز بہت گراں گزرتا تھا۔ حسان، عمیر، نینی سب کی موجودگی میں اپنے پاپا کے لیے غلط سننا اسے خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ گیلری میں آ گئی تھی۔ اس نے یہ سننا بھی گوارا نہ کیا کہ پھپھو اپنے بھائی یعنی اس کے پاپا کے دفاع میں کیا کہہ رہی ہیں۔ حسان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ کلیوں کے معنی نرم و نازک احساسات رکھنے والی کومل سے لڑکی، جس کو گھر سے ملنے والی بے تحاشا پیار و محبت نے دنیاوی مکروہ و فریب، حسد و بغض سے دور رکھا تھا، اس کی نظر میں دنیا ایک خوش رنگ گلستان تھی جہاں پیار محبت کے پھول کھلتے تھے، جسے اٹھنے والی خصوص و یگانگت کی خوشبوئیں حیات کی روح تھی۔ وہ انہی پیار و محبت کا امرت پیتی جوان ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حسان کے گھر والوں کے ساتھ سپاٹ رویے نے اسے متحیر کیا تھا، اور آج آمنہ پھپھو کی بدگمانیوں بھرے سخت رویے نے اسے الجھن میں مبتلا کر دیا تھا، اور یہ پزمردگی اس پر طاری رہی تھی۔ نینی کے سسرال والے آ گئے تھے۔ وہ شگن کے طور پہ اس کے ہاتھ میں بڑی رقم رکھ گئے تھے۔ اس کی ساس اور سسرال اور دونوں کنواری نندیں اس ہفتے منگنی کرنا چاہ رہی تھی اور شادی 2 ماہ بعد، مگر یہاں بھی آمنہ پھپھو کی بدمزاجی اور سخت کلامی نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ ان کے خاندان میں اس طرح ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمائی جاتی۔ صبر کریں، وہ لوگ اچھے تھے، وہ لوگ جو ان کی بات کا احترام کیا گیا برا مانے بغیر۔ ہائے پارٹنر، اتنی اداس کیوں؟ پھپھو جان سے ملنے کے بعد بالکل چپ ہو گئی ہو، ان کی بات بری لگ گئی ہے؟ مہمانوں کے جانے کے بعد عمیر اس کے پاس آ کر استفسار کرنے لگا۔ ہاں، ان کو پاپا کے متعلق ایسی بات نہیں کہنا چاہیے تھی۔ پاپا پھپھو سے بہت محبت کرتے ہیں، بلکہ مما بھائی صاحب بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ صاحب گوئی سے اعتراف کر بیٹھی تھی۔ او ڈونٹ مائنڈ ڈیئر، پھپھو جان زبان کی خراب ہے مگر دل کی بہت اچھی ہیں۔ جتنا غصہ کرتی ہیں اتنا پیار بھی۔ ہم سب سے پیار کرتی ہیں، مگر حسان بھائی میں ان کی جان ہے۔ میں نہیں مانتی کہ دل کا اچھا ہونا کسے کہتے ہیں۔ ہمارا تعلق زبان سے ہوتا ہے۔ ہمیں وہی اچھا لگے گا جس کی زبان اچھی ہوگی، اخلاق بہتر ہوگا۔ دل کی جانچ پڑتال اللہ کا کام ہے، بندوں کا نہیں۔ او تو آپ بری طرح سے ہرٹ ہوئے ہیں۔ سویٹ گرل، چلو کہیں باہر چلتے ہیں تاکہ آپ کا موڈ اچھا ہو سکے۔ عمیر نے پھپھو کے ترش رویے کے ازالے کی خاطر اسے سی ویو لے جانے کی آفر کی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ عشرت خاتون کا تعلق ہائی سوسائٹی کے ایک عزت داران گھرانے سے تھا۔
اس دور میں لوگ ذات پات قوم اور برادری کے ظلم سے نکل کے آپس میں رشتہ داریاں مربوط کرنے لگے تھے۔ ایسے میں ابھی بھی ان کے خاندان میں لڑکے لڑکیاں خصوصاً لڑکیوں کی شادیاں غیر خاندان یا غیر برادری میں کرنے کو برا سمجھا جاتا تھا۔ ہاں لڑکیاں گھر بیٹھی رشتوں کے انتظار میں بوڑھی ہو جائیں یا بے جوڑ شریک حیات کے ساتھ زندگی کو سزا کی مانند گزاریں، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ اگر فکر تھی تو صرف خاندانی نام نہاد ناک کی، اور ایسے میں ان کے اپنے کلاس فیلو عارف سے کورٹ میرج اس خاندانی ناک کو کاٹنے کے مترادف تھی، جس کی پاداش میں انہیں خاندان سے بے دخلی اور لا تعلقی کا پروانہ مل گیا تھا۔ ماں باپ بھائی نے ان سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لیا، جس کا ملال انہیں شادی کے کچھ عرصے تک بالکل نہیں ہوا، مگر جب زندگی کی حقیقی صورت محبت کا نقاب الٹ کے ان کے سامنے آئی تو معلوم ہوا محبت محض 4 دن کے چاندنی کے سوا کچھ نہیں۔ قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ پہلی مثال سسرال کے بارے میں بھی ان کی یہی رائے تھی، کیونکہ ایک گڑھا جیتے جی ان کے نصیب میں آ گیا تھا، جہاں رات دن ان پر زبان کے چابک برسائے جاتے تھے۔ اپنی پسند سے شادی کرنے پر ان کو ایسے ایسے شرمناک القابات سے نوازا جاتا کہ وہ شرم سے خود ہی نگاہ نہ ملا پاتی۔ عارف جنہوں نے ان کے بنا زندہ نہ رہنے کی قسمیں کھائی تھیں، جن کے وعدے پورے اترے تھے مگر نرم مزاجی اور کچھ بزدل فطرت ہونے کے باعث اپنے گھر والوں سے اسے وہ حقوق نہ دلوا سکے جو بڑی بہو ہونے کے ناطے اس کے بنتے تھے، کیونکہ وہ خود آئی تھیں، لائی نہ گئی تھیں، تو کسی سے بھی وہ عزت و احترام اور رتبہ نہ پا سکیں جو اس کا حق تھا۔ ان کے دل جیتنے کے لیے اس نے اپنی انا و خودداری کو مار ڈالا تھا۔ دن رات نوکروں کی موجودگی میں بھی ان کی خدمت کے لیے مشین بن گئی تھی، مگر پھر بھی خود پہ چشمہ بگھوڑی بہو کا لیبل نہ ہٹا سکیں۔ عارف زیادتی سے باخبر تھے، لیکن وہ اس کی حمایت میں لو وا کرنے سے قاصر تھے۔ ان کے خیال میں جذبات میں آ کے انہوں نے اپنے ماں باپ بہن بھائی کے ان ارمانوں کا خون کیا جو ان کے حوالے سے ان کے دل میں موزن تھے۔ اس وقت انہیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ ایک مرد کی خاطر عورت برسوں کے رشتے اور بھروسے توڑ کے ان کے ساتھ چل پڑتی ہے منزل کی تلاش میں، اور وہ مرد منزل پر پہنچ کر اپنا دامن جھٹک لیتا ہے اور الزام لگاتا ہے عورت کے بہکانے کا، اسے جنت سے نکلوانے کا۔ اسے تو پھر جنت مل جاتی ہے، دربدر بے گھر تو عورت ہوتی ہے نا، جو مرتے دم تک کسی گھر کو اپنا گھر نہیں کہہ سکتی۔ عارف کی غلطی اس کے گھر والوں نے معاف کر دی تھی، ان کا وہی چہیتا بیٹا اور لاڈلا بھائی تھا۔ خسارے سارے اس کے نصیب میں آئے تھے۔ اسے ان لڑکیوں پہ رشک آنے لگا جو بابل کی دعاؤں تلے رخصت ہوتی ہیں۔ ان کے پاس اختیار ہوتا ہے سسرال کے ظلم و ستم میکے میں بتانے کا، اپنی حیثیت منوانے کا، اور شاید ایسے لڑکیوں کی زندگی اس طرح اجیرن بھی نہیں کی جاتی اس طرح ہم جیسی ناقپت اندیش لڑکیوں سے نفرت و حقارت آمیز سلوک کیا جاتا ہے، جو اس جذباتی خواہشات کی تابع ہو کر ماں باپ کے محبت و اعتماد کو قدموں میں رون دیتی ہیں، بھائیوں کے فخر و مان کو چکنا چور کر کے بہنوں کے مستقبل کے داؤ پہ لگا کے خوشیوں کی سیج پر راج کرنا چاہتی ہیں۔ جو سب لا حاصل رہتا ہے، عزت و محبت سے محروم رہتا ہے، وہ بھی اپنے ذات کے افتخار شخصیت کے معتبری کے لیے ترس گئی تھیں۔ 2 سال ان بحثی اور سنگدل لوگوں کے درمیان رہنا انہیں صدیوں کے برابر لگا تھا۔ حسان کی پیدائش پہ عارف کی سوئی ہوئی محبت جاگ اٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے بیوی اور بچے کے ہمراہ علیحدہ فلیٹ لے کے رہنے لگے تھے۔ اس اقدام پہ ان کے گھر والے ان سے رشتہ توڑ بیٹھے تھے۔ انہوں نے پرواہ نہ کی تھی حسان کی پیدائش کی، پیدائش نے جو احساس دلایا تھا، ممتا اور محبت کی شدت کو اپنے گناہ پر نادم تو بہت پہلے ہونے لگی تھی، جن کی رسوائی کا سبب ان کی کورٹ میرج بنی تھی۔ عمیر کی آمد نے انہیں بے قرار کر دیا تھا، احساس دلا دیا تھا کہ ماں باپ کتنی انمول نعمت ہے۔ انہوں نے دکھی کر کے ناراض کر کے اپنے اللہ کو ناراض کر ڈالا ہے۔ جب تک والدین معاف نہیں کریں گے ان کا رب بھی معافی نہیں دے گا۔ عارف نے بھی اس کے ساتھ مل کے ان لوگوں سے ملنے اور معافی مانگنے کی بہت کوشش کی، مگر اس گھر کے دروازے اس پر بند ہی رہے تھے۔ پھر جب اماں بسترے مرگ پہ پڑی تو کئی سال بعد اس نے چوروں کی طرح اس گھر میں قدم رکھا، جہاں وہ کبھی بے فکر سے ہو کے کٹکڑے لگاتا پھرتا تھا۔ اب اس جگہ پر قدم شرم و پشیمانی کے بوجھ سے لرز رہے تھے۔ اماں کے بعد ابا نے ابھی مرنے سے قبل فراق دلی سے اس کی خطا معاف کر دی تھی۔ بھائی نے بھی دل کے دروازے کھولے تھا یہ نہیں، مگر گھر کے دروازے اس کے لیے کھول دیے تھے۔ ماں باپ کے مختصر ملن اور ابدی جدائی کے غم نے اس کے اندر پچھتاووں اور محرومیوں کے دبیز سناٹے اس کی روح تک اتار دیے تھے۔ عمیر کی پیدائش کے بعد نور العین کی آمد نے ان کی زندگی مکمل کر دی تھی۔ عارف بیٹی کو پا کر بہت خوش تھے، لیکن وہ مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ بیٹی کی خوشی عارف نے بہت دھوم دھام سے منائی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کو منا کر لے آئے تھے، لیکن اس بار وہ اس کی ڈھال تھے جس کو کسی کو بھی اس سے بدتمیزی کرنے کی جرت نہ ہوئی۔
وہ منہ پھلائے تقریب میں پھرتی رہی تھی۔ بھائی جان اور بھابھی نے اس تقریب میں شرکت نہیں کی تھی۔ نامعلوم اسے دل سے معاف نہ کر سکے تھے یا سچ مچ بے حد مصروف تھے۔ ان کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے عارف کی اچانک ہونے والی ڈیتھ بھی ختم نہ کر سکی تھی۔ شروع میں بھائی جان نے مالی امداد کرنے کی پیشکش کی تھی، مگر عارف اپنے پیچھے مضبوط بینک بیلنس چھوڑ گئے تھے جس نے انہیں کسی بھی مالی مدد لینے سے محفوظ رکھا تھا۔ وقت نے سب کو ہی اپنے چکر میں ایسا الجھایا تھا کہ کسی کو فارغ نہ چھوڑا تھا۔ فون یا موبائل پہ کبھی کبھار بات ہو جاتی تھی۔ بھائی اور بھابھی کو آئے مدت ہو چکی تھی۔ وہ بھی 3 سال قبل ایک ہفتے کے لیے بڑے بھتیجے عامر کی شادی پہ گئی تھی، نینی اور عمیر کے ہمراہ۔ حسان ان دنوں ملک سے باہر تھا، ویسے بھی اس کا جھکاؤ ننیال سے زیادہ دھدیال کی طرف تھا۔ 3 سال بعد قندیل کی آمد انہیں خزاں میں بہار کی مانند لگی تھی۔ ہیلو آنٹی، حسان گھر پہ ہے؟ سیاہ ٹراؤزر اور اورنج شرٹ میں وہ ہنستی مسکراتی شوخ لپسٹک جس کے حسین چہرے پر نمایاں تھی، وہ لڑکی عشرت سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہاں بیٹھو بیٹی، اوپر ہے، بلاتی ہوں۔ آنٹی پلیز جلدی، دیر ہو رہی ہے، وہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ عمیر نے اندر آتے ہوئے اسے دیکھ لیا تھا، وہیں آ گیا۔ ہائے، اس نے شانے پہ بڑے بالوں کو جھٹکتے ہوئے ادا سے کہا۔ ہائے ہائے، آپ پر تو مر جانے کو دل جاتا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر گویا ہوا۔ مر جاؤ، وہ شوخی سے بولی۔ آپ بھی ساتھ دینا، تنہا مرنے میں کیا مزہ آئے گا۔ اچھا، ابھی حسان کو بتاتی ہوں۔ شہوار پلیز، جب تک بھائی کو نہ بتائیں گے ہمارا رشتہ ہو بھی نہیں سکتا۔ شور پلیز، جب تک بھائی کو نہ بتائیں گے ہمارا رشتہ ہو بھی نہیں سکتا، وہ شانے اچکا کر بھولے پن سے بولا۔ حسان کے سامنے بالکل معصوم بن جاتے ہو، اس نے بساختہ ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اسی دم نکھرا سے پینٹ کوٹ میں ملبوس حسان وہاں آ گیا۔ عمیر یکدم شریف بن گیا۔ تمہیں معلوم ہے حسان یہ ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے شرارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عمیر کی جانب حسان کے پشت تھی۔ عمیر نے فوراً ہی ہاتھ جوڑ دیے۔ کیا؟ حسان نے چونک کر پوچھا تھا۔ بہت تعریف کر رہا تھا تمہاری، بہت محبت کرتا ہے۔ ارے بیٹھو، میں کافی کا کہہ کر آتی ہوں۔ عشرت وہاں چلی آئی تھی، عمیر وہاں سے کھسک لیا تھا۔ حسان سمجھ گیا تھا عمیر نے کوئی شرارت کی ہوگی، جو مومی بات بدل گئی، وہ چپ رہا تھا۔ سوری ماما، ہمیں ایک پارٹی اٹینڈ کرنی ہے، پہلے میٹنگ ہے، وہاں جانا ہے، کافی نیکسٹ ٹائم چلے گی، وہ عجلت بھری انداز میں کہہ کے وہاں سے مومی کے ساتھ چلا گیا تھا۔ گیلری میں کھڑی قندیل نے بڑی حیرت سے وہ منظر دیکھا تھا۔ وہ شخص جس کے چہرے پر اس نے بھولے سے بھی مسکراہٹ نہ دیکھی تھی، اس لڑکی کے ساتھ مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ مسکراہٹ جو ہر اشتعال و تحقیر سے پاک تھی، اس کے چہرے کو روشن کر دیا تھا۔ وہ بدمزاج اور سڑیل شخص کیا کسی لڑکی کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کر سکتا ہے؟ وہ لڑکی کون تھی؟ اس سے اس کا کیا رشتہ تھا؟ مارے تجسس کے وہ ریلنگ سے آدھی لٹک گئی تھی۔ مسکراتے باتیں کرتے وہ کار کے پاس پہنچے تھے۔ حسان نے فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ خوبصورت چہرے والی لڑکی ایک ادائے دل برائی سے سیٹ پہ بیٹھ کی تھی۔ اس نے آہستگی سے ڈور بند کیا اور گھوم کے ڈرائیونگ ڈور کھولتے ہوئے اس کی نگاہ گیلری پر پڑی تھی۔ قندیل صورت سے پیچھے ہٹی تھی، مگر اس کا دھانی دوپٹہ وہیں لہرا رہا تھا۔ کون تھی وہ لڑکی؟ اندر آتی نینی سے سوال کیا گیا۔ مومی تھی، MBA کر رہی ہے، ایکسپیرینس کے لیے بھائی کے آفس آتی ہے جس کا لاسٹ ایئر ہے، نینی نے اطلاع دی تھی۔ مومی؟ گڈ، کیا نام ہے تمہارے بھائی جیسے پتھر کو اس نے موم بنا دیا۔ جو شخص گھر والوں سے سیدھے منہ بات نہ کرے، اس مومی کے آگے موم بنا دیا، حیرت ہے۔ نہ چاہنے کے باوجود اس کا لہجہ تنزیہ ہو گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے بھائی، ہم سب سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جب بھی میں نے ان کو تم میں سے کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کرتے نہ دیکھا۔ تم اور عمیر تو ان سے چھوٹے ہو، مگر پھپھو کے ساتھ بھی ان کا انداز روڈ ہوتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے جو دوسروں کے لیے سب کچھ اور اپنوں کے لیے کچھ بھی نہیں؟ نینی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس دن وہ نینی کے منگنی کی تیاریوں میں لگی تھی۔ قندیل نے میوزک آن کر کے لڈی کا پروگرام بنایا، ساتھ اس نے زبردستی نینی اور عشرت کو بھی گھسیٹ لیا تھا۔ عمیر تو پہلے سے ہی ایسے کاموں میں آگے آگے رہتا تھا۔ قندیل اس کی ہم مزاج تھی۔ اس کے آنے سے کچھ زیادہ مسرور تھا کہ دونوں مل کر نت نئی شرارتیں کرتے تھے اور خوب انجوائے کرتے تھے۔ اس کی کار نہ معلوم کب آئی تھی۔ فاسٹ میوزک کی آوازوں میں پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کم دندناتا ہوا ادھر آیا تھا۔ ہوش تب آیا جب اس نے کھڑے ہی پلگ وائر پھینکا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ دھاڑا تھا۔ ان کے ہاتھ اٹھے کے اٹھے ہی رہ گئے۔ عشرت خاتون نے خجل زندہ انداز میں ہاتھ نیچے کیے۔ نینی اور عمیر کی سیمگی کی حالت تھی۔ ممی،
آپ بھی منع کرنے کے بجائے اس فضولیات میں شریک ہیں۔ ان سے مخاطب کرتے ہوئے اس کے لہجے میں نرمی در آئی تھی۔ عشرت خاتون اپنے بے ساختہ بچگانہ حرکت پر خود بیٹے کے سامنے شرمسار تھی۔ قندیل زبردستی ہاتھ پکڑ کے لے آئی تھی۔ اس کی خوشی کی خاطر وہ کھڑی ہوئی تھی تو وہ طوفان بلاخیز بن کر چلا آیا تھا۔ اور تم اپنی اپنی حد سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرو۔ وہ خوشمگی نگاہیں نینی اور عمیر کے جھکے ہوئے چہروں پر ڈال کر درست لہجے میں گویا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے مجرموں کی طرح گردن جھکا کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس نے قندیل کو اس طرح نظر انداز کیا تو گویا وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ 1 منٹ حسان بھائی، اسے جاتے دیکھ کے وہ گویا ہوئی۔ وہ رک گیا مگر پلٹا نہیں، اس کی جانب پشت کیے کھڑا رہا۔ یہ انداز واضح تھا اسے بے وقتی اور ناپسندیدگی ظاہر کرنے کا۔ آپ کس بات پہ اتنا خفا ہو رہے ہیں؟ نینی کے انگیجمنٹ کی تیاری کر رہے ہیں ہم لوگ، کوئی فضول بات نہیں ہے۔ خوشیاں منانے کا اختیار سب کو حاصل ہے۔ وہ ایسی ہی تھی، دوسروں کی خوشیوں کی خاطر ان کے حق کے لیے ڈٹ جانے والی، خوشیوں اور مسرتوں کو بانٹنے والی۔ میں ایسی کسی خوشی و حق کا قائل نہیں ہوں جو دوسروں کو دکھ و پریشانی میں مبتلا کر دے۔ اس کا لہجہ 2 سپاٹ تھا۔ حسان بھائی، وہ خود اس کے سامنے آ گئی۔ آپ کو دوسروں کی بڑی فکر رہتی ہے، کبھی اپنی ماں اور بہن بھائی کی خوشیوں کا خیال نہیں آیا آپ کو؟ کیا ہنستے مسکرانے لائف انجوائے کرنے کا حق نہیں ہے ان کو؟ لوگ جانوروں پرندوں کو پنجرے میں قید کر کے ان کی آزادی سلب کر لیتے ہیں، آپ ان لوگوں کو گھر میں قید کر کے زندگی کی مسرتوں سے دور کر دیے۔ شٹ اپ، اس نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے تحقیر آمیز لہجے میں کہا۔ عشرت بات بڑھنے کے خوف سے قندیل کے بازو پکڑ کے وہاں سے لے جانا چاہتی تھی، مگر وہ نہیں گئی۔ حسان کو آئینہ دکھانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ پھپھو، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، جو ان کی ڈکٹیٹرشپ اس گھر میں چل رہی ہے۔ تمہیں جب یہاں دیکھا تھا اسی وقت میری چھٹیز بیدار ہوئی تھی، اور میں سمجھ گیا تھا کہ تم کوئی پلاننگ کر کے یہاں آئی ہو۔ بہت جلد تمہارا پلان ظاہر ہونے لگا۔ اس کے لفظ میں بھرپور بیگانگی اور سرد مہری پنہاں تھی۔ وہ عشرت خاتون بھی اس کی بدگمانی پہ ششدر رہ گئی تھی۔ تم نے آنے کے ساتھ ہی گھر کے پرسکون ماحول میں بے اطمینانی کے پتھر پھینکنے شروع کیے۔ عمیر اور نینی کے برین واشنگ کے ساتھ ان کو ورگلانے اور بہکانے کی کوشش شروع کر دی تاکہ ہمارے درمیان فاصلے آ جائیں، ہم لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، اور ہمارا یہ گھر کسی پرندے کے گھونسلے کی طرح تنکا تنکا ہو کر بکھر جائے۔ یاد رکھو، تمہارا پلان کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ خواہ تم جاسوسی کرو، بدزن کرو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میری بصارت سماعت ہر وقت کھلی رہتی ہیں، سب پر میری گرفت قائم ہے۔ وہ کسی آتش فشاں کی طرح بلاسٹ ہوا تھا، لاوے کی طرح دہکتی ہوئی اس کی بدگمانی اور ذہنی پراگندگی سے جھلسا گئی تھی۔ قندیل بیٹا، مائنڈ مت کرنا۔ حتیٰ کو توہین کے احساس سے اس کے سرخ پڑتے چہرے اور دھواں دھواں ہوتی آنکھوں پر ان کی نظریں تھیں۔ بیٹے کی بدمزاجی اور خود سر طبیعت انہیں پہلی بار بہت بری محسوس ہوئی۔ کس سنگ دلی سے وہ اس پر الزامات لگا گیا تھا جو محض اس کی ذہنی اختراع تھی۔ پھپھو جان، یہ سب آپ کی صبر و استقامت کی وجہ سے ہے، ورنہ ان کی جرأت نہیں تھی کہ آپ کے آگے سامنے زبان کھولنے کی۔ آپ نے یہ سوچ کر کہ وہ آپ لوگوں کو معاشی سہارا دے رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ان سے باس پوس کرنا چھوڑ دی اور ان کے اندر حاکمیت بھر دی، جس سے وہ خود کو اس گھر کے بیٹے کے بجائے حاکم سمجھنے لگے ہیں۔ بات اس نے شدید غصے میں کی تھی، مگر حاکم کہنے پہ باہر کھڑا عمیر اور نینی ہنستے ہوئے اندر آئے تھے۔ بائی گاڈ، بالکل درست کہا ہے تم نے، وہ بھائی پلس حاکم ہے، عمیر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ وہ بھی غصے کے باوجود مسکرا دی تھی۔ چلو جلدی سے تیار ہو جو عمیر، ڈنر کروانے لے جا رہا، اور دیکھنا جس کو فقیر بنا کر نہ چھوڑا تو میرا نام بدل دینا۔ پرانے برگد کی چڑیل یہی نام رکھوں گا تمہارا، عمیر نے اس کی پونی کھینچتے ہوئے کہا۔ پہلی بار ان کی کزن آئی تھی، ان کے ننھیال سے جڑا ایک رشتہ قریب ہوا تھا، اس تعلق سے وہ لوگ خوش تھے۔ بھائی کا رویہ اول دن سے قندیل کے ساتھ وہ سخت دیکھ رہے تھے اور اس کے ازالے کے لیے اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے تاکہ وہ محسوس نہ کرے، مگر آج جس طرح سے بھائی نے اس پر الزامات کی بوچھاڑ کی تھی، وہ بھی بے معنی و غلط انہیں محسوس ہوا تھا۔ ماں کے حوالے سے جڑا یہ اکلوتا رشتہ بہت جلد ہی ٹوٹ جائے گا، جو نہ انہیں گوارا تھا نہ ان کی ماں کو ہوگا۔ اس لیے انہوں نے منٹوں میں باہر جانے کا پروگرام ترتیب دیا تھا تاکہ وہ باہر کی تازہ فضاؤں میں سب بھول کر معاف کر سکے۔ ممی، کل حسیب کے یہاں چلنا ہے، پارٹی ہے۔ وہ کپڑے چینج کر کے آیا تو عشرت خاتون سے مخاطب ہوا تھا۔ یہاں بھی کال کی تھی، مصروفیت کے باعث نہ آنے پر معذرت کر رہی تھیں۔ ان کی بھاری آواز پہ اس نے ان کی جانب چونک کر دیکھا۔ ان کی متورم آنکھیں ابھی بھی بھیگی ہوئی تھیں، وہ شاید خاصی دیر سے روتی رہی تھیں۔
انکل آنٹی کا اصرار ہے، ہم نینی پارٹی میں ضرور شریک ہو۔ مجھ سے بھی کہا تھا مگر میں نے منع کر دیا، معذرت کر لی تھی۔ ان کو اپنے بھیگے لہجے پر قابو پانے میں مشکل ہو رہی تھی۔ کیوں؟ اس میں کیا حرج ہے ممی، اسے وہیں جانا ہے، اس فیملی کی ہونے والی اکلوتی بہو ہے۔ اپنی پھپھیوں اور چچیوں کو دیکھا ہے، وہ یہ سن کے طوفان کھڑا کر دیں گی۔ ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی اور لڑکی سسرال چلے گی۔ میں تو ویسے بھی رسواں، لیکن اپنے بچوں کے جانے میں کوئی انگلی اٹھتی ہوئے برداشت نہیں کروں گی۔ ان کا انداز دو ٹوک تھا۔ ٹھیک ہے، جو آپ مناسب محسوس کریں، کل پھر تیار رہیے گا۔ اگر تم اجازت دو تو میں اپنے ساتھ قندیل کو لے لوں۔ وہ حسیب سے ملنا چاہتی ہے، نینی کی کزن اور دوست ہونے کے ناطے اس کی یہ خواہش ناجائز تو نہیں ہے شاید۔ ان کا انداز بکھرا بکھرا پرسوز تھا۔ حسان مزید برداشت نہ کر سکا اور قریب آ کر ان کے شانوں پر بازو رکھ کے بولا، کیا ہوا ہے ممی، آپ ناراض ہیں؟ ابھی آپ نے کیا کہا؟ اگر میری اجازت ہو تو آپ قندیل کو پارٹی میں لے جائیں۔ اس سے قبل کبھی آپ کو مجھ سے کسی کام کے لیے یا آنے جانے کے لیے اجازت کی ضرورت درکار ہوئی ہے؟ یہ سب چند دنوں سے ہو رہا ہے۔ ہاں کہہ دو، جب سے قندیل جہاں یہ آپ تب سے ایسا ہو رہا ہے۔ اس نے آتی ہمارے کان بھرنے شروع کر دیے۔ وہ یہی پلان لے کر آئی ہم سب کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کا۔ ان کے آنسو پھر بہنے لگے تھے۔ حسان نے شکوہ کناہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ جو اس وقت ماں سے زیادہ میک اپ پرست وہ روایتی عورت لگ رہی تھی جو ہر شے سے زیادہ میکے کی عزت مقدم رکھتی ہیں۔ وہ میکا جہاں مجھے پھولوں کی طرح رکھا جاتا تھا، اپنی کام عقلی اور بدبختیوں کی وجہ سے جس کو میں چھوڑ آئی تھی، ہیرے سے پتھر میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس گھر نے، ان لوگوں نے بلند ضرب اور فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے مجھ جیسی بدبخت کو معاف کر کے سینے سے لگایا تھا، اس لیے کہ وہ میرے اپنے تھے، میں جن کا خون تھی، اور برسوں بعد میرے اپنوں میں سے ایک وہ یہاں آئی ہے تو تم نے اس پر الزامات کے کوڑے برسا دیے۔ وہ اپنی حیرت ضبط کیے ان کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ماں جو صرف چند یا دو جملے بولنے کی عادی تھی، جو وہ روزمرہ سننے کا عادی تھا۔ بیٹا نہا کر آ جاؤ، چائے کے ساتھ بڑا اہتمام کیا ہے، آفس سے آنے میں دیر کیسی ہوگی؟ نینی نے فروٹ پنچ بنایا، رات کھانے میں تمہاری پسندیدہ ڈش بنا رہی ہو، کھانا باہر مت کھانا۔ یہ وہ جملے تھے جو وہ سننے کا عادی تھا، جو بہت نرم و شیریں لہجے میں کہتی تھیں، اور اب اسی لب و لہجے سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ ممی وہ الزام نہیں، حقیقت ہے، میں نے خود سنا ہے۔ یہ الفاظ تمہارے نہیں، آمنہ کے ہیں۔ اس نے ہی اس دن آگ لگائی تھی۔ بھتیجی کی محبت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ قندیل کے لیے اس کے اندر نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس کی نگاہوں میں وہ بہت شاطر و مکار تھی۔ آپ مجھے اس قدر بدعقل سمجھتی ہیں جو کسی کی باتوں میں آؤں گا؟ عشرت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کے چہرے پہ خفگی بدستور تھی، اور کچھ بھی تھا، وہ سنجیدہ رکھ رکھاؤ الگ تھرگ رہنے والا بندہ ماں کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ دھیمے سے مسکرا کر گویا ہوا، اوکے ممی، آپ میری صاف گوئی سے ہرٹ ہوئی ہیں، میں آپ سے معذرت کرتے ہوئے اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ وہ بھی بیٹے کی اداسی پہ سب بھول کر مسکرا دی تھی۔ سیاہ سٹائلش ملٹی کلر کا امبرائڈری والے سوٹ میں اس کی موتیا جیسی رنگت خوب کھل رہی تھی۔ نازک سی جیولری اور مہرون لپسٹک نے اس کی دلکشی کو دوبالا کر دیا تھا۔ عشرت لائٹ اسکائی کلر کی ساڑی میں سادہ سے جوڑا باندھے بہت پروکار لگ رہی تھیں۔ ان کے اصرار اور دل میں حسیب سے ملنے کی خواہش میں وہ چلی آئی تھی۔ حسیب پیلس کے وسیع و عریض لان میں ہی پارٹی کے ارینجمنٹ بہت خوبصورت طریقے سے کی گئی تھی۔ ان کو بڑی محبت سے ویلکم کہا گیا تھا۔ اس پارٹی میں 4 چاند لگ جاتے اگر آپ ہماری بہو کو لے آتے، ان سے ملتے ہوئے نینی کی ساس نے شگفتگی سے کہا تھا۔ بعض اوقات کچھ خاندانی روایات کی خاطر خواہشوں کو دبانا پڑتا ہے۔ ایسے کسی مصلحت کے تحت میں مجبور ہوئی ہوں، ورنہ نینی کے آنے میں کوئی حرج نہ تھا۔ عشرت نے بہت خلوص سے مجبوری بیان کی۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے مسز عارف، ہم خواہ کتنے ایڈوانس ہو جائیں، کتنی ترقی کر لیں، مگر خاندانی وقار کے لیے ایسے اقدام اٹھانے ہی پڑتے ہیں۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا، اب کوئی بھی پارٹی اسی وقت ہوگی جب میری بہو یہاں آ چکی ہوگی۔ بیٹی کے اچھے نصیب پر عشرت تہ دل سے رب کے شکر گزار تھی، جس نے محبت و قدر کرنے والے لوگ نینی کے مقدر میں لکھے تھے۔ بیٹا آپ ہم بوڑھوں میں بیٹھ کے بور ہو رہے ہوں گے، ینگ جنریشن میں بیٹھ کے انجوائے کریں۔ حسیب کی ماما سے مخاطب ہوئی تھی۔ یہ تو آنے کو تیار نہ تھی، زبردستی لے کر آئی ہوں کہ آپ نے بہت اصرار کیا تھا ساتھ لانے کے لیے۔ آپ نہیں آتی تو میں بہت مائنڈ کرتی، وہ قندیل سے خلوص آمیز لہجے میں بولی تھی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سمت لے آئی جہاں ان کی بیٹیاں مائرہ اور سائرہ
اپنی فرینڈز اور کزنز کے ہمراہ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ انہوں نے اسے ویلکم کہا تھا۔ لمحوں میں ہی وہ ان سے گھل مل گئی تھی۔ اپنے شوخ انداز اور ملن نثار طبیعت کے باعث وہ ہر جگہ فٹ ہو جاتی تھی۔ مائرہ کی کسی بات پہ ہنستے ہوئے اسے کسی کی گہری نگاہوں کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا۔ ٹیبل سے کچھ فاصلے پہ حسان کھڑا کسی سے گفتگو کر رہا تھا اور گاہے بگاہے اسے دیکھ رہا تھا۔ نامعلوم اس کے ساتھ مہر نگاہوں میں ایسی کوئی تپش تھی کہ لمحے بھر کو اس کا دل سہم اٹھا تھا۔ پھر وہ کہہ کے نہیں لگا سکی تھی۔ وہ اور عشرت اسی کے ساتھ آئی تھی جو یہاں آتی لوگوں میں گم ہو گیا تھا۔ عمیر کو اس نے کتنا کہا تھا ساتھ آنے کو، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی۔ یار سمجھا کرو، وہاں ایک سے بڑھ کر ایک حور شمائل ہوگی، دل کو کس طرح سنبھالوں گا؟ فری ہونا تو درکنار بھائی کی وجہ سے میں حسین نظاروں سے آنکھیں بھی نہ سیکھ پاؤں گا، پھر جانے کا فائدہ ہی کیا؟ اور اسے برا بھلا کہہ کر چلی آئی تھی۔ اونچے اونچے کہہ کے لگانا کوئی مہذب طریقہ نہیں۔ یہ خیال رکھو یہ نینی کا سسرال ہے۔ اسے تنہا دیکھتے ہی موقع پار کر آیا اور اپنے مخصوص لاٹھ مار انداز میں گویا ہوا۔ قندیل مارے حد تک کہ سرخ پڑ گئی۔ کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں کامریڈ؟ ہمیں نہیں ملواؤ گے ہماری ہونے والی بھابھی سے؟ وہ حسان کا دور تھا تو جو دور سے اسے سرگوشی کرتے اور جواباً قندیل کی سرخ پڑتی رنگت پر غلط فہمی کا شکار ہوا تھا۔ حسان اس کی غلط فہمی پر بری طرح بوکھلا گیا تھا اور قندیل وہاں رکی نہیں تھی، سیدھی عشرت کے پاس آ گئی تھی۔ میں تمہارے ہی پاس آ رہی تھی۔ نینی کی ساس کسی کام سے اندر گئی، حسیب سے ملاقات ہوئی یا نہیں؟ عشرت بہت خوش تھی یہاں جو ان کو پذیرائی اور فوقیت ملی تھی۔ حسان کی ماں اور نینی کے حوالے سے اس نے ان کی رگ رگ میں آسودگی بھر دی تھی۔ ہر ماں کی طرح وہ بھی بیٹی کے شاندار مستقبل سے مسرور تھی۔ ابھی نہیں ہوئی، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ یہ چہرہ اس قدر اترا ہوا کیوں ہے؟ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر نگاہ پڑی تو پریشانی سے گویا ہوئی۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ تمہیں کچھ ہوا ہے؟ کچھ دیر قبل تمہارا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ آپ پریشان مت ہو پھپھو، بس معمولی سا سر میں درد ہو رہا ہے۔ ان کو ایک دم ہی پریشان ہوتے دیکھ اسے اپنے اندر ہوتی جنگ سے چند لمحوں کے لیے فرار حاصل کرنا پڑا۔ وہ جبراً مسکرائی تھی۔ لگ گئی نا نظر؟ مجھے یہی فکر ہو رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، کتنے لوگوں نے تمہارے بارے میں پوچھا ہے، سب سمجھ رہے تم میری ہونے والی بہو ہو۔ شاید وہ نادانستگی میں اتنی بڑی بات کہہ گئی تھی یا اتنے لوگوں کو پوچھنے پر ان کی دل کی آرزو لبوں پر آ گئی تھی جس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں احساس نہیں ہوا تھا۔ حسان بھی اس لمحے وہاں آ گیا تھا۔ قندیل کو اس کا یہ سننا برا لگا تھا۔ کم از کم ایسی باتیں اس کے سماعت تک نہیں جانی چاہیے تھی جو پہلے ہی اپنی وجاہت اور سمارٹنس کے ضم میں مفرور تھا۔ حسان، قندیل کے سر میں درد ہے، اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ وہ اسے قریب دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ معمولی سا درد ہے، گھر جا کے ٹیبلٹ لے لوں گی، آپ فکر مت کریں۔ اس کی گندی ذہنیت اور ذک پہنچانے والی باتوں سے وہ اس قدر متنفر ہو گئی تھی، اس کی صورت دیکھنے کی روادار نہ تھی۔ کجا کے تنہا ساتھ جانا؟ اس نے انکار کر دیا تھا۔ حسان نے گہری نظر اس پر ڈالی، پھر بولا، یہاں پارٹی میں کئی ڈاکٹرز موجود ہیں، انہیں نو تھینکس، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات قطع کر کے سرد مہری سے بولی تھی۔ حسان کے پیچھے حسیب چلایا۔ اسمارٹ اور خوش مزاج حسیب حسان کا ہی ہم عمر تھا، مگر مزاج میں اس کی ضد تھا۔ کافی دیر تک بیٹھا وہ ان سے گفتگو کرتا رہا تھا۔ مومی حسیب کی کزن تھی، وہ لیٹ آئی تھی۔ ریڈ ساڑی پہ گولڈن فینسی ورک تھا، نفاست سے کیے گئے میک اپ، گلے میں نیکلس، کانوں میں سرخ پرل کے لمبے لمبے آویزے اس پر جچ رہے تھے۔ گولڈن کرلی بال اس کے شانے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ہیلو ہائی کرتی سیدھی ادھر ہی آ گئی، پھپھو کا سلام کیا، اس سے بھی سرسری طور پہ ہاتھ ملایا تھا، بہت عجلت اور نخوت بھرے انداز میں۔ او تو آپ ہیں حسان کے لاہور سے آنے والی کزن؟ اس نے تیکھی نظروں سے اس کا گہرا جائزہ لیا تھا اور پھر اس طرف بھاگ گیا جہاں حسان، حسیب اور اس کے کزنز کے درمیان کھڑا تھا۔ حسان کے مس بیہیویئر سے اس کے نازک احساسات پہلے ہی بری طرح گھائل ہوئے تھے اور اس ٹائم وہاں سے مارے غصے کے چلی آئی تھی۔ اسے نہیں معلوم اس نے کیا کہہ کر اپنے دوست کی غلط فہمی دور کی ہوگی۔ ذہنی کوف سے دوسری بار سے تب دو چار ہونا پڑا جب پھپھو نینی کے سسرالی خواتین کی کیا سارائیاں دہرا رہی تھیں جو وہاں آتے حسان نے سنے تھے اور پھر انسنی کر گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لوگوں کے دوسروں کے بارے میں اتنی فکر کیوں رہتی ہے، اس کھوج میں کیوں رہتے ہیں کہ کوئی کزن کے ساتھ ہے تو کیوں ہے۔ یہ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ان کے بھائی کی بیٹی ہے تو پھر یہ قیاس کرنا ضروری تھا کہ وہ ان کی ہونے والی بہو ہے۔ مائرہ اور ظاہرہ نے بہت چاہ کے ان کے ساتھ بیٹھے مگر وہ نہیں مانے۔ جب دل ناخوش ہو اور باتوں کا بوجھ بڑھ جائے تو پھر ہر شے سے طبیعت اور چاٹ ہو جاتی ہے، اور اس بوجھ میں اس وقت مزید اضافہ ہوا
جب اس نے حسان و حسیب کے سنگ بیٹھ کر مومی کے بلند بانگ کہکوں کی آوازیں یہاں بیٹھے بیٹھے سنی تھیں۔ حسان کے چہرے کی مسکراہٹ نے اسے پوری طرح سے بدزن کر ڈالا تھا۔ منافقت و خود پسندی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ راستے میں وہ بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ حسان کی جانب ایک دفعہ بھی نہ دیکھا جو ڈرائیونگ کے دوران بیک مرر میں نظر آتے اس کے عکس کو کئی بار دیکھ چکا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر براجمان عشرت حسیب اور اس کی فیملی کو خوش اخلاقی اور مہمان نوازی کے گن گا رہی تھیں۔ گیراج میں گاڑی رکتے ہی وہ تیزی سے اتر کے اندر گئی تھی۔ پیچھے آتی عشرت نے نینی سے کہا تھا وہ چائے کے ساتھ اسے سر درد کی ٹیبلٹ دے اور خود انہوں نے اس کی نظر اتاری تھی، مگر معاملہ نظر کا نہیں دل کا تھا۔ اس کی ہر تذلیل ہر الزام برداشت کرتی رہی تھی محض پھپھو کی خاطر، جن کی یہی کوشش ہوتی تھی وہ خوش رہے اور ایسی کوئی بدمزگی یا دل آزاری نہ ہو جو ان کے درمیان فاصلوں کا سبب بنے۔ ان کے احساسات اور جذبات سے قطع نظر حسان کا رویہ سے یہاں سے بھگانے کا تھا۔ اس نے آج جو اس نے بات کی تھی اسے بھول نہیں رہی تھی۔ دل تھا کہ بھرا بھرا آ رہا تھا، وہ رونا چاہتی تھی۔ آنسوؤں کا گولا سے اس کے حلق میں اٹک رہا تھا۔ اس نے برابر میں نینی کی جانب دیکھا، وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پہ آسودگی پھیلی ہوئی تھی۔ اس پہ رضائی ڈال کے وہ باہر آئی اور لان کے اس گوشے میں بیٹھ گئی جو درختوں کے بڑے پتوں سے گھرا ہوا تھا۔ وہاں نصب لکڑی کی بینچ پر وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر رو دی تھی۔ کتنے شوق اور محبت سے وہ یہاں آئی تھی۔ پھپھو کو اس عمر سے پسند کرتی تھی جب شعور و آگہی کی منزل سے ناآشنا تھی۔ خوبصورت چہرہ اور باوقار شخصیت والی عشرت خاتون جو سالوں میں چند دن کے لیے ان کے ہاں آتی تھی، ان گنتی کے دنوں میں سالوں کی محبت ان میں بانٹ جاتی تھی۔ خصوصاً اس سے تو بہت زیادہ پیار کرتی تھی، تحائف زیادہ لاتی تھی۔ عمیر نینی سے اس کی خوب بنتی تھی، وہ سب مل کے خوب شرارتیں کرتے تھے۔ حسان ان کے ساتھ نہیں آتا تھا، کبھی اس کے ایگزامز ہو رہے ہوتے یا کبھی کسی کورس کے سلسلے میں مصروف ہوتا، اور کبھی آتا بھی تو ایک دن سے زیادہ ٹھہرتا نہیں تھا۔ وہ لوگ سمجھتے تھے مصروفیت کے باعث وہ ایسا کرتا ہے، مگر اب یہاں کر اس نے محسوس کیا وہ مصروفیت نہیں نفرت کے باعث تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ وہ اس کا جواب نہیں پاتی تھی۔ حسان کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھا تھا جب لان میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے قدرے جھک کر دیکھا تو آف وائٹ دوپٹہ لہراتا ہوا دکھائی دیا، ساتھ وہ بھی جو گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اس نے پہلے تو نظر انداز کرنا چاہا، مگر اندر ہونے والی ایک بے نام سی بے چینی نے اسے نیچے لان میں آنے پر مجبور کر دیا۔ قریب جانے پر سنائی دینے والی دبی دبی سسکیوں نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ قدموں کی ہٹ پہ اس نے چہرہ اٹھایا، وہ سامنے کھڑا تھا۔ حیرانی اور پریشانی اس کی سحر انگیز آنکھوں سے یہاں تھی۔ لمحے بھر کو نگاہوں کا تصادم ہوا تھا۔ ان بھیگی بھیگی سرخ آنکھوں میں برہمی صاف رقم تھی۔ یہ آدھی رات کو رونے کا سبب؟ اسے کھڑا ہوتے دیکھ کے گویا ہوا۔ یہاں رونے کے لیے بھی پرمیشن لینی پڑتی ہے؟ نہیں، لیکن اس طرح رونا کسی مہمان کا میزبان کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے انداز پر وہ بے ساختہ مسکراتا ہوا بولا، مہمان، وہ بالے جان کہیے۔ یہ میں نے کب کہا؟ اس کے بھاری لہجے میں حیرانگی کا عنصر تھا۔ پہلے دن جو آپ سے ٹکرا ہوا تھا محض اتفاق تھا، لیکن آپ نے اس کو اپنے انا کا مسئلہ بنا لیا، اور پھر نامعلوم کیوں آپ مجھے دشمن سمجھنے لگے۔ جو کہنا ہے صاف کو، میں اس طرح کی گفتگو سمجھ نہیں پاتا ہوں۔ اس کے انداز مخصوص پتھریلی سنجیدگی دار آئی۔ میرے بارے میں آپ کا خیال ہے میں کوئی خطرناک عزائم لے کے آپ کے گھر میں آئی ہوں، جیسے کوئی ملک دشمن ایجنٹ تخریب کاریاں کرنے آتے ہیں؟ مائنڈ اٹ، یہ کام میں نہیں آپ اپنے گھر میں رہ کر خود کر رہے ہیں۔ اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور جانے سے قبل اس کی طبیعت بھی صاف کرنی ضروری سمجھی تھی۔ وہ اس سے نہ سے مگر گھر والوں سے رویہ درست کرے۔ آپ اس دنیا میں انوکھے شخص نہیں ہیں جن کے کندھوں پہ والد کی ڈیتھ کے بعد ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ گیا۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس کی طرح پرابلمز فیس کرتے ہیں اور بزنس بھی کرتے ہیں۔ اور اپنے پرخلوص محبت اور اپنائیت سے مورل سپورٹ بھی دیتے ہیں۔ آپ نے بھی سب دیا مگر کسی جبری مشقت و بوجھ کی طرح، جو کسی بھی محبت، خلوص و اعتماد کی سرشار سے دور ہے۔ رات کے اس پر جب چاند آسمان کے وسط میں چمک رہا تھا، ٹھنڈی ہوائیں پھولوں کی خوشبو سے بھوجل تھی، ماحول پہ رات کی خاموشی چھائی ہوئی تھی، خوابناک بنا رہی تھی۔ وہ ہونٹ بھینچے سے سن رہا تھا۔ بھائی آپ جیسے نہیں ہوتے جن کے قدموں کی آہٹ سے بہن بھائی سہم جائیں۔ کیا کسی بیٹے کو یہ زیب دیتا ہے کہ ماں کی عظمت اور رتبہ بھلا کر ان پہ روب رکھے؟ آپ نے طرز عمل پر غور کیا ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، دیانت داری سے اپنا محاسبہ کیجئے کہ آپ کیا کھو رہے ہیں اور کیا پا رہے ہیں۔ گھر میں محبت اور اپنائیت سے گونجنے والے کہکے اچھے لگتے ہیں یا سہمے ہوئے افسردہ خاموشیاں اور سناٹے؟ خاموش اپنے طرز سوچیے اپنے طرز عمل کے متعلق۔
وہ لاپرواہ کھلنڈری سی لڑکی جس کا کام بے تحاشا ہنسنا اور شوخیاں کرنا تھا اتنی حساس ہوگی، اسے امید نہیں تھی۔ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے پھپھو کی لاعلمی میں پاپا کو کال کر دی تھی۔ دوسرے دن عامر لینے آ گیا تھا۔ پھپھو، نینی، عمیر یہ سب نے ہی کتنا چاہا کہ وہ زیادہ نہیں تو کم از کم نینی کی 1 ہفتے بعد ہونے والی منگنی تک رک جائے، لیکن اس کا دل لمحے بھر کو یہاں رکنے کے لیے راضی نہ تھا، جہاں اس مغرور انا پرا سے صبح شام سامنا لازمی ہوتا تھا، اور اب وہ اس کے سائے سے بھی متنفر ہو چکی تھی۔ گھر آ کے پاپا اور مما کے سینے سے لا کر نامعلوم کس احساس کے تحت وہ رو پڑی تھی۔ شیریں بھابھی، عابد بھائی صاحب بھی اس سے اتفاق سے ملے تھے جیسے وہ سال بعد لوٹی ہو۔ پاپا تو خاصی دیر تک اسے سینے سے لگا کر بیٹھے رہے۔ کاش میں بھی آپ کی بیٹی ہوتا پاپا، تو مزہ آ جاتا۔ پاپا نہیں مگر مما تو تم کو اپنی بیٹی ہی سمجھتی ہیں۔ جیلس کیوں ہو رہی ہو سویٹ بردر؟ قندیل نے اسے چڑھایا۔ گھر آ کر وہ احسان کے کٹھور رویے کو خاصی حد تک بھلا چکی تھی۔ دن آسانی سے گزر جاتا۔ عامر سے نوک جھونک، مما سے باتیں اور بھائی سے گپ شپ میں ٹائم گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ البتہ رات کو کسی پہر آنکھ کھل جاتی تو خود بخود ہی اس کی باتیں کڑوی کسیلی سے ذہن میں گونجنے لگتی تھی۔ پھر نیند تو گویا روٹ جاتی۔ کس قدر زوراور ہوتی ہے معتبر ہونے کی چاہ، تحقیر و ارزاں ہونے کا زیر محبت کے تمام امرت کو زہریلا کر دیتا ہے۔ لوگ کس طرح آپس میں نفرتوں کے بندھن باندھ کے جی لیتے ہیں، کس طرح کسی کی تحقیر کر کے خوش رہتے ہیں۔ اسے کتنے لوگوں کی محبتوں چاہتوں کی چھاؤں نصیب تھی۔ وہاں پھپھو ہتھیلی پہ رکھتی تھی، یہاں مما پاپا اور بھائیوں کی آنکھوں کا نور تھی۔ ان بے شمار محبتوں پر اس شخص کی نفرت اسے بہت بھاری محسوس ہوتی تھی۔ نینی کا منگنی کا دن بھی آ کے گزر گیا۔ وہ چاہنے کے باوجود نہیں گئی تھی۔ وہاں سے کئی کالز آتی رہی تھی۔ اس کی جی ہاں میں نہ بدلی تھی۔ گھر سے مما پاپا گئے تھے، وہ بھابھی کے پاس رہی۔ اس دن وہ رات تک باہر رہی تھی۔ کتنی خواہش تھی اس کی نینی کو دلہن بنتے دیکھنے کی، جو خواہش ہی رہی تھی۔ دوسرے دن اس نے نینی کو کال کی تاکہ معلوم کر سکے منگنی کی تقریب کیسی رہی۔ شدید خفگی کے باعث اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ اس سے مایوس ہو کر عمیر کو کال ملائی تاکہ وہ فوٹوز کی بات کرے۔ عمیر کہاں مار گیا، میں کب سے کال کر رہی تھی۔ بار بار کال ملانے پہ اس نے کال ریسیو کی تو وہ غصے سے گویا ہوئی۔ عمیر نہیں ہے۔ دوسری جانب سے وہی مخصوص سرد و سپاٹ لہجہ ابھرا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ وہ سن سے کھڑی رہ گئی۔ وہ دلوں کو توڑ کر مسرور ہونے والا شخص نامعلوم کس کی جذبات کو رون کر اسے کیا خوشی حاصل ہوتی تھی۔ ایسا روکھا جواب تو کسی اجنبی کو بھی نہیں دیا جاتا۔ بیگانوں سے بھی لحاظ و مروت سے بات کی جاتی اور وہ تو پھر اس کی کزن تھی۔ خواہ ناقابل برداشت تھی صحیح۔ دل تو پہلی منگنی میں نہ جانے پہ افسردہ تھا۔ اس افسردگی کو نینی کی خفگی نے اور طول دیا، اور رہی سے کسر اس بے حس نے پوری کر دی۔ وہیں صوفے پہ بیٹھ کر وہ رونے لگی تھی۔ قندیل عمیر کا فون ہے۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ بھابھی پکارتی ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے زور و شور سے روتے ہوئے دیکھ کر پریشانی سے گویا ہوئی۔ تمہارے بھائی سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ انہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ وہ بھابھی سے سیل لے کے غصے سے گویا ہوئی تھی۔ بات کرنے کے کچھ مینرز بھی ہوتے ہیں۔ اس سے سر جھاڑ منہ پھاڑ جواب کوئی دیتا ہے بھلا؟ دوسری جانب سے جواب نہیں آیا تھا۔ بھابھی اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ ہاں ہاں کہو، آپ خاموش کیوں؟ تم تو اپنے بھائی کی سائڈ لوگ، تمہیں وہ غلط کب لگتے ہیں؟ وہ جو کچھ کریں تمہیں درست لگتا ہے۔ ایکچولی جس وقت آپ کی کال آئی تھی میں اس وقت میٹنگ میں تھا۔ عمیر اپنا سیل میرے پاس بھول گیا، میں گھر جا رہا ہوں، وہاں جا کے آپ کی بات کروا دیتا ہوں۔ اوکے۔ سیل آف ہو چکا تھا۔ اتنا شائستہ لہجہ، ایسا مہذب و نرم انداز سے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی تو اس کا اکھڑ و سخت لہجہ سن چکی تھی۔ بھابھی آپ تو کہی تھی عمیر کی کال ہے۔ وہ سخت بکھلا اٹھی۔ اسکرین پہ نمبر و نام عمیر کا ہی آ رہا تھا۔ اچھا، حسان بھائی نے عمیر کے بھی سیل سے کال کی ہوگی۔ ان کے پاس میرا سیل نمبر نہیں ہے۔ یہ اچھا نہیں ہوا، میں نے عمیر سمجھ کے بہت برا بھلا کہہ دیا۔ اس وقت اسے حقیقتاً از حد شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے وہ روبرو سے بہت کچھ کہتی رہتی تھی مگر اس انداز میں لحاظ و احترام موجود ہوتا تھا۔ اب مارے غصے و خجالت کے وہ بہت کچھ کہہ گئی تھی جو اب شدید تر پچھتاوے کا باعث بن رہا تھا۔ بھابھی کی استفسار پہ انہیں مکمل بات بتا دی۔ یہ تو بالکل افسانوی سین ہو گیا، اور حسان کی پرسنالٹی و انداز بھی ہیرو کی طرح ہی ہے۔ عموماً لڑکیاں ایسے ہی ہیروز کو پسند کرتی ہیں۔ وہ شوق ہوئی۔ بہت غلط کرتی ہیں لڑکیاں۔ ایسے لوگوں کو مسترد کر کے خوش مزاج و خوش اخلاق انسان کے ساتھ زندگی گزارنا پھولوں کی ہم سفری ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا ساتھ کانٹوں انگاروں کے مانند ہوتا ہے۔
بھابھی حیرانگی سے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی جو کچھ عرصہ قبل لاؤبالی اور لاپرواہ تھی اور پوری کوٹھی میں تتلی کی مانند بے فکری سے بھاگتی پھرتی تھی۔ جب سے وہ کراچی سے آئی تھی بہت بدل گئی تھی۔ باتیں کرنا، شرارتیں، سیر سپاٹے، عامر سے لڑائیاں بہت ہی کم ہو گئی تھی اور اب بہت سنجیدگی سے کہے گی اس کی فہم و فراست والی بات نے انہیں حیران کر دیا تھا۔ مما پاپا واپس آئے تو منگنی کی تصویروں کے علاوہ تو تقریب کی مووی کے ساتھ تصویروں کا البم بھی لائے تھے۔ ان کے بھیجے ہوئے گفٹس بھی تھے۔ اس نے جلدی سے پہلے البم کھولا تھا۔ دلہن بنی ہوئی نینی بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ حسیب کے ساتھ بیٹھی ہوئی جوڑی مکمل لگ رہی تھی۔ تصویریں بہت تھیں جن میں اس کے سسرالیوں کے علاوہ پھپھوؤں اور چچاؤں کی فیملیز کی فوٹویں بھی تھیں۔ اس کے بعد ایک تصویر بغور دیکھنے کے بعد جس عمر نے اسے تعجب و تجسس میں مبتلا کیا، اس کو جاننے کے لیے اس نے سی ڈی آن کی تھی اور اس میں بھی ایسے ناقابل یقین مناظر دیکھ کے وہ بے ہوش ہوتی رہ گئی تھی۔